إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل في علاه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تمام تعریف، ساری حمد و ثناء، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق استحقاق ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک، خالق، رازق، مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و بات کے صفات کے حامل ہے۔ اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے ہی مخلوق، اسی کے ہی بندے، اور اسی کے مدد کے اور رحمت کے فقیر محتاج رہتے ہیں سب کے سب۔ ابھی آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی گئی جو زندگی میں انسان ایک دوسرے کی محبت میں، اس محبت کی وفاداری کرنے میں، سامنے والے کو جو چیز اس کے دل کو پسند آتی ہے اور جو اس کی رغبت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کے فرمائش کو پوری کرتے ہوئے دنیا میں ایک دوسرے کی محبت تبادلہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اپنی صحیح اور زیادہ محبت ان کی اپنے رب سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی کچھ پسندیدہ امور اور اعمال ہوتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس کا دھیان اور خیال نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، اور اس کے بغیر اس کی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، بندہ اپنے رب کی محبت میں اس چیز کی نبھانے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ کی محبت کا حصول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ درگزر کر کے معاف کر دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے اور ہمارے لیے حکم دیے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کیا جائے۔ تو سب سے بڑا اور اہم مدعا اور ذمہ داری اور عمل آپ کو اور ہم کو دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور مستحق نہ بنائے۔ اور یہی سب سے بڑا اہم معاملہ ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو اور کتابوں کو نازل کر کے اور زمین آسمان کا بنانے کا مقصد جنت جہنم کا اسی بیس کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل صالح اللہ تعالیٰ فرمائے: وبالوالدین احسانا، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ ای العمل افضل، عقیدہ اور ایمان میں توحید ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ای العمل افضل، اللہ کے نزدیک سب سے افضل پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں کیا بتایا؟ الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت میں ادا کرو، پہلے وقت میں۔ یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ عمل وہ حساب کتاب میں جب ترازو ڈالے جاتے ہیں ہر انسان کے، سب سے پہلا حساب لیا جائے گا تو یہ نماز کا ہی ہوگا۔ اول ما یحاسب المرء یوم القیامہ، پہلا حساب ہوگا بندوں کا قیامت کے دن، یسأل عن صلاته، اس کی نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔
فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ نماز کا معاملہ درست ہو جائے تو اس کے باقی کے اعمال درست اور کامیاب ہونے کا چانس ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ حساب گڑبڑ میں آ گیا، بگڑ گیا، جیسا کہ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر اپنے موڈ کے حساب سے، طبیعت میں دل میں آیا تو جائیں گے، نہیں آیا تو بعد میں قضا کر لیں گے، جیسا کہ یہ معاملہ ایک اپنی اختیار کا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، اپنی اختیار اور چوائس نہیں ہے اس میں۔ ہم بندے ہیں اور بندگی کی حاضری دینا ضروری ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی بندگی کو لا کر پیش کرنا اس وقت پہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد کہ اعمال میں توحید کے بعد نماز کا مسئلہ آ رہا ہے، اور نماز کو لوگوں نے ضائع کیا، ان کی زندگی اور آخرت ضائع برباد ہو جاتی ہے اس بنا پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ یہ نماز کا محتاج میں نہیں ہوں، نماز آپ کے لیے ہے اور آپ کی حاجت کے لیے میں بلا رہا ہوں۔ اور بندہ غافل کا غافل کہ سمجھتا ہے کہ نماز کرنے سے اللہ پر کچھ بڑا احسان کر رہا ہوں میں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمائے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملکی شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پہلا انسان آخری انسان اور سارے جنات شروع سے لے کے آخری تک سب کے سب ایک متقی پرہیزگار دل پہ قائم ہو کر پابند بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں، میری ملکیت میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور اگرچہ تمہارا پہلا انسان آخری انسان جنات پہلے سے آخری تک كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ، سب سے زیادہ نافرمان سب کے سب اکٹھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، ملکیت میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ وہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو جاننے کے لیے اسی حدیث کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد، اگر یہ سارے انسان جنات شروع سے لے کے آخری تک ایک مقام پر ٹھہر کر ہر کوئی اپنی اپنی مانگ لے، جو دل میں آیا وہ مانگے، اور میں نے اس کی پوری مانگ کو پوری کر دیا، وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، اللہ کی بادشاہت ملکیت میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے سوائے ایک سوئی کو لے کر آپ سمندر میں ڈبا کر نکالو، سوئی میں کتنا پانی نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دینے کے بعد اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کی عظمت مقام اتنا بڑا ہے۔ تو رب کے کرم کے آپ اور ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں، مگر اس کا احسان و کرم ہے کہ آؤ دینا چاہتا ہوں میں، آؤ تم کو معاف کرنا چاہتا ہوں میں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال مومن کے دل میں وہ زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی کب بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ حدیث قدسی میں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب نہیں ہوا ہے جتنا صرف میں اس کے اوپر جو فرض کرا ہوں، جو آرڈر فرض کیا ہوں، وہ فرض ادا کر دے ہوئے اگر وہ چیز پوری کر لے تو اس کے بعد وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ یہ بندہ اپنی فرائض کو وقت پہ، ٹائم پہ، ہر چیز کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے وہ اس کے اوپر، فرائض کے اوپر نفلی عبادتیں بھی شروع کر دیتا ہے تاکہ اللہ سے اور قریب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نیت کو اور ارادوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ہاں تو کیا نتیجہ ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ آپ نے پہلی قدم لو اور دوسری قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اخلاص اور آپ کی سچائی اور آپ کی جستجو نیک صالح عمل میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمائے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اکثر دنیا والے دنیا کے سب کام کاج
کاروبار، پیسہ، دولت، مختلف دنیا کی سمجھداری، ہوشیاری آتی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، مگر اکثر اس مصروفیات کی بنا پہ آخرت سے غافل رہے ہیں. ایسوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ غفلت ایسی بری ہے جو آخرت سے غفلت کرتی ہے کہ آخرت کی کوئی بندوبست تیاری نہیں اور اچانک وہیں چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ آس پاس والے کوئی ساتھ نہیں دیے. اور آپ کے پاس ایک حقیقت کو ذرا جان کر رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی چیزیں آپ کے پاس اس کی ملکیت ہے، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ سب کے وقتیہ طور پہ ٹیمپروری عارضی ملکیت ہے. یعنی کہ آپ کے ماں باپ وہ ٹیمپروری ہے، آپ کے اولاد اسی طرح، شوہر بیوی اسی طرح، آپ کا مال دولت جائیداد اسی طرح. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کبھی بھی نیک صالح عمل کو تاخیر کرنے سے خود کا نقصان ہوتا ہے. یہ موقع بار بار نہیں آتا زندگی کا، ایک ہی زندگی ہے آپ کی، اور اس میں ہی اپنی کامیابی کو جڑا کر کامیابی لینا چاہیے. زیادہ لوگ نیک صالح عمل کو تاخیر کرتے ہیں اور وہ ان کا نقصان ہے. کیوں؟ آج زندگی میں انسان ایک محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ترقی کمائی ہوتی ہے، چاہتا ہے اس کے ساتھ اور ایک بزنس لگاؤں اور ایک تیسرا لگاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں اور یہ بیان کرے ہیں لو اوتی ابن آدم وادیا من ذهب، اگر آدم کے اولاد کو ایک ویلی وادی پورا مل جائے سونے کا تو کیا کرے گا؟ لبتغى وادیا آخر، دوسرے ویلی سونے کو ڈھونڈنے میں نکلتا ہے. ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب، اور اس کی ہرس لالچ کو صرف مٹی ڈھانپنے پر، موت پر اس کی لالچ ختم ہوتی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ابھی حالات اور اچھے ہوئے تو میں اچھا نیک کام کروں گا. کیوں کریے؟ ابھی سے اس وقت شروع کیجیے، نہیں تو یہ وقت جائیں گا پھر آپ کو نیک صالح عمل کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات کو قرآن مجید میں فرمائے حتی اذا حضر احدهم الموت، جب اس کی موت حاضر ہو جاتی ہے، آس پاس والے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ دے سک رہے ہیں، قال رب ارجعون، اللہ تو تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے لوٹا دے. کیوں لوٹاؤ گے؟ کیا بھول کے آئے؟ نماز قضا نہیں ہو سکتے تھوڑی سی مدت میں، روزے قضا نہیں ہو سکتے. پھر اس کو احساس ہو گیا کہ میں مال پسینہ محنت سے جمع کر کے کاروبار، پیسہ، گھردار، مختلف چیزیں جمع کیا، اور دنیا میں جب لوگ پوچھتے تھے بھائی اتنی پیچھے دنیا کی آپ اتنا محنت، کوشش، اتنی جستجو، اتنا تڑپ، اتنا تھکا لیتے اپنے آپ کو، تو کیا کہتا تھا یہ بیوی بچوں کے لیے ہے، آگے کے لیے. ٹھیک ہے، جب موت سامنے آئی، نہ بیوی دکھ رہی، نہ بچے دکھ رہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے سامنے نہیں ہے، تو جب احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں قال رب ارجعون، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے لوٹا کے دنیا کی طرف. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا خون پسینے کی محنت ہے، مگر مجھے اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. دوسرے اس کو آرام سے لیں گے، میں حساب میں پریشان رہوں گا، تو میں اس کو نیک صالح عمل میں ٹرانسفر کر دوں. جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے، کم سے کم میرا پیسہ تو مجھے ساتھ دیں گے آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ کلا، اب لوٹنے کا وقت ختم ہو چکا، باؤنڈری کلوز. یہ موقع اگر بند ہو گیا تو کل کے دن پچھتاوا کسی اور کا نہیں، خود کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ کلا، اس کے بعد جملہ غور کیجئے، انہا کلمۃ ہو قائلھا، ضرور یہ کہے گا موت کے وقت ہر انسان. پچھتانا اس وقت فائدہ نہیں ہے، ابھی سے نیک صالح عمل کو کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے حدیث میں بادروا بالاعمال فتنہ، نیک عمل صالح کو فوری کر لو فتنے آزمائش آنے سے پہلے. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ایسا وقت نہ جائے فتنے آزمائش اور دنیا کی مختلف غفلتیں اس طرح چھا جائے آپ پر کہ صبح میں ایمان والے رہتے ہیں اور شام میں چند پیسوں کی خاطر ایمان بھی بک جاتا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کو کیوں فرمائیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، نہ دوسرے 5 چیزیں آ کر اس کو کھا جائے. شبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے سے پہلے. صحتک قبل مرضک، صحت مندی بیماری لگنے سے پہلے. فراغک قبل شغلک، آپ کا وقت جو عمر کا زندگی کا لیجر ٹائم جو مل رہا ہے، مصروفیت آ کے آپ کو بزی اس طرح نہ کر دے.
وغناک قبل فقرک، اور آپ کی اچھی آمدنی جو ہو رہی ہے کہاں فاقت فقیری پیچھے لگ جائے، اور وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ اگر یہ غنیمت سے غنیمت نہیں حاصل کریں گے تو بعد میں افسوس اور پچھتاوا کسی اور کو نہیں، خود کو ہی ہونے والا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کو اختیار کرو اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور اطاعت رسول، جو کلمہ شہادت آپ اور ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں سب سے پہلا اللہ کی وحدانیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور یہ محبت کا ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ کہاں سے ملتی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی امت سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی امت سے، اگرچہ تم سچ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع، نبی کے پیچھے چلنا اور ان کے طریقے پہ عبادت کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس نتیجے میں عمل کے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اور اللہ جس سے محبت کرے گا اس کے گناہوں کی درگزری فرمائے گا، مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ دنیا کی محبتوں سے زیادہ اللہ کی محبت کو راجح کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام کے پاس بھی دنیا کے فتوحات ہوئے، نقشہ زمین کا بدل گیا چند عرصے کے اندر، کدھر سے کدھر ہو گیا ہے، مگر صحابہ کرام دنیا کو صرف ہاتھ میں لے کر ہاتھ سے ہاتھ پھیلا دیے، دل میں نہیں بسائے۔ آج لوگ دنیا کو دل میں بسانے کی وجہ سے نہ جانے کاروباروں میں کتنے جھوٹے قسمت کھائے جاتے ہیں، اور کاروبار کے چند پیسوں کے لیے کتنا انسان کا ایمان ضمیر بک جاتا ہے، اور کتنے وقت انسان دھوکہ دہی سے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اور بہت افسوس سے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہی مسلمان الا ماشاء اللہ جب کسی اور ملک کو جاتے ہیں یا پلین میں بھی بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ حلال ہے کہ نہیں، اور ماشاءاللہ کھانے پینے کے حلال کی فکر اچھی بات ہے، مگر زندگی میں جتنا اپنے وارثین کا حق مار کر حرام کھائے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بےمانی کر کر پیسہ کھائے سو کیا ہے؟ جس سے قرضہ بدل لے کر لینے کے لیے قیامت تک اس کا بدل نہیں ملنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ زمین ہڑپ کر کے، بےمانی کر کے، دوسروں کی قبضہ کر کے اس کو ناجائز طریقے سے لے کر، وہ کیا ہے؟ حلال ہے؟ آپ اتنی چھوٹی چیز کو اتنا پوچھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اتنی بڑی چیز کو آپ کو ہضم آ چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يحل، کوئی مسلمان کے لیے حلال جائز نہیں، ان یأخذ من اخیہ شیئا الا بطیب نفس منہ، کوئی چیز اپنے بھائی کی ناجائز طریقے سے حاصل مت کرو، لے نہ مت اس کے بغیر اجازت کے، بغیر مرضی کے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھ کر پوچھا ہے، قلت یا رسول اللہ اولو کان شیئا یسیرا، اے اللہ کے نبی اگر میں بھائی سے کوئی چیز ایسا لے لوں، اس کی مرضی رہو نہ رہو اس کی فکر نہیں کر کے، چاہے چھوٹی چیز بھی کیوں نہ رہے، اس میں بھی جائز ہے، یہ حرام ہے؟ قال ولو كان عودا من اراک، چاہے ایک مسواک کا کاڑی کا ٹکڑا کیوں نہ رہے۔ اب آپ سوچئے، جو یہ لوگ اتنا زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت سچی ہے بتاتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے حرام کھا کر اور دنیا کے اندر حرام امور سے جو تعلق رکھتے ہیں اور نماز کو بے فکری سے ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان کے پیچھے کوئی ایسا جنریشن آیا جو نماز کو ضائع کر دیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فسوف يلقون غیا، ان کو جہنم کے گڑھے میں، وادی میں وہ ڈالا جائے گا جس کا نام غی ہے، سیدھا سیدھا۔ اور جہنم والوں سے پہلا سوال جب ہوتا ہے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا چیز پہنچائی تم کو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ جماعت سے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ جماعت سے پڑھنا مرد آدمی کے لیے بہت ضروری اور فریضت ہے، واجب بھی ہے اہل علم کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ جب بتائیے جملے آیت کے اندر کیا ہے؟ لم نک من المصلین، نمازی پڑھنے والوں کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے تھے، یہ لفظ ہے قرآن کا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کیسا بھی پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، انسان کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں وہ ہر دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ادنا احقر سمجھتا ہے، اور اللہ کی ملاقات کو اعلیٰ اور اہم سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وہ ایمان والوں کی تعریف ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ، وہ ایسے مرد حضرات ایمان والے ہیں
لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ ایسے لوگ کو نہ کوئی تجارت کاروبار، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی بزنس ان کو مصروف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادت کے معاملے کے اندر۔ کیوں؟ یخافون یوما، یہ وہ لوگ اس دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں اللہ کے ڈر سے جس دن دلوں میں دھڑکن ہیبت رہتی ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں جھپک نہیں لیتی ہیں خوفناک مناظر سے، آنکھوں کی پلک جھپک واپس نہیں آتی، دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کے ڈر سے وہ لوگ اپنی آج کے عمل کو تیار رکھتے ہیں۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ مومنین کا پیشہ ہمارے اندر ہونا اور احساس ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ مجھے پسند کیا یا نہیں۔ دنیا والوں کی پسند کو معیار بنانا بے وقوفی ہے۔ دنیا والے آج ان کو دو، آپ اچھے، آپ روکو، آپ برے، سیدھا سیدھا اپنے مفاد اور مطلب پرستی سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ پورے دنیا والے آپ کی تعریف بھی کریں گے تو آپ کے لیے ایک محل بنا کر یا جنت میں جگہ بنا کر آپ کو داخل نہیں کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ساری دنیا والے آپ کی مذمت اور برائی بھی کریں گے تو جہنم میں ایک فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو داخل کرنے کا۔ اس لیے آج دنیا والے بہت اللہ تعالیٰ سے ڈر سے زیادہ دنیا کی ڈر ان کے اندر آ چکی ہے۔ ارے لوگاں کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، اس کا ہاتھ ٹائٹ ہے، ہم کو نہیں دے رہا برابر سے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جواب دے دیا وہیں پر غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ ٹائٹ ہو جائے اور لعنت ہے ان کے ایسے کہنے پر، اللہ کے ہاتھ دونوں بھی کھلے ہیں جیسا چاہا بانٹتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے وقالوا ساحر و مجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ کر آپ کے منہ پر آپ کے رشتہ دار پڑوس رہنے والے کہتے ہیں اے دیوانے پاگل کیا بول رہا تو، سامنے منہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو بندوں نے نہیں چھوڑا، آپ کو اور ہم کو کیا چھوڑیں گے؟ اس لیے ہر فیصلہ جب کرتے ہیں اللہ کی خاطر فیصلہ کرو، اور جب اللہ کی خاطر فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ساتھ دے گا۔ مگر آج دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، کل کے دن یہ دنیا والے اللہ کی سزا سے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ مگر اگر دنیا والے ناراض ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پسندیدہ اعمال میں سے جیسا بتائے عقائد میں اللہ کی وحدانیت، نبی کی اتباع، اور اعمال میں نماز اور ماں باپ کی فرما برداری۔ اور آج ماں باپ کی فرما برداری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے اندر بھی ایک تربیتی انداز غلط ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے اندر ایک احساس ہو گیا ہے مطلب پرستی۔ کیا مطلب؟ کہ باوا کھلا رہی، پلا رہی، دلا رہی تو باوا اچھے، اگر باوا کا ہاتھ رک گیا تو ان کو کیا معلوم، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باوا برا ہوتا ہے۔ یہ ایسی نالائق اولاد جو اپنے ماں باپ کو چند دنیا کی لالچ کے خاطر بیچ دیتی ہے کہ ہم تو نہیں دیے تو اس میں برے ہو گئے، یا ہم کو نہیں کرے، تو ایسی اولاد سے کوئی خیر کی توقع نہیں الا ماشاءاللہ۔ حقیقت یہ ہے۔ اور ہمارا ایک دوست گزشتہ ٹائم پہ میں واقعہ بیان کیا تھا، سعودی میں رہتا ہے، اور وہ فون ایک مہینہ پہلے بات کیا تھا اور بتایا تھا، بولا شیخ صاحب ہمارے ایک آفیسر ہے کولونل عقید عمید، بڑا رتبے کا آفیسر ہے، اتفاق سے میں اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں ایک کمرے میں کچھ 4 دن کے لیے گزارنا پڑا، تو میں وہ آدمی کو دیکھتا ہوں ہر تھوڑی دیر کو ایک فون آتا، علیکم السلام، الحمدللہ، انشاءاللہ ابشر، بس اتنی بات ہو کے فون کٹ کر لیتے ہیں، سلام کا جواب ہاں خیریت سے انشاءاللہ حاضر کروں گا، پھر مع السلام۔ تو ہمارا دوست بول رہا ہے تو میں وہ بڑے آفیسر سے پوچھا جو ابھی ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے پہ بھی ہے، میں بولا آپ کو بار بار فون آ رہا، اتنی مختصر بات ہوتی؟ تو کہتا ہے یہ ہمارے باوا کا فون آتا، ہم لوگ چھوٹے رہنے سے ہمارے باوا کی سال 85 سال کے ہو گیا، 80 پہ 5، اور ہم 7 بھائیاں ہیں، جیسا نماز کا ٹائم ہوتا ہم سب کو فون کر کے یاد دلاتے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کے لیے سامنے بیٹھتے ہوئے یاد نہیں دلاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس کے اوپر صبر سے پابند کیجیے۔ آج خود کی پابندی نہیں ہوئی، دوسروں کو حکم دینا تو دور ہے، نماز گئی تو ہماری دنیا آخرت دونوں بھی چلے گئی، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔
اس لیے آپ اگر نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی پسند کی چیزوں کو اعمال کو اختیار کرو ابھی سے، یہی پسند آپ کو کام آنے والی ہے، اور یہ محبت کی قدر اللہ بہت سے زیادہ کریں گے، دنیا والے اتنی قدر نہیں کر سکیں گے آپ کی محبت کی۔ اس لیے وقت ضائع مت کرو چلر اور بیکار کی چیزوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت آپ کے قریب ہو چکی ہے۔ نیک صالح عمل میں جڑنے کی کوشش کیجیے۔ آج کتنے ملاقات عام، فونوں پہ بات چیت، فونوں پہ خیر خیریت کے ساتھ یہ بزنس آیا، یہ زمین آئی، یہ فلان آئی، کبھی کوئی بولا یہ جنت آئی، آؤ یہ مسجد کا کام ہمارے لیے چل رہا ہے، یہاں خیرات صدقات، ایک بیوہ یتیم کی کفالت کرو۔ کتنے لوگ ایسی باتوں میں جڑتے ہیں اور نیک صالح عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، پیسوں کی بات آتا ہے ان کا فون ہی اٹھانا بند کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا ایمان ہے، کون سی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے کچھ خیرات کرو، تمہارے اوپر، اپنے خود پہ، کسی اور پہ نہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کوئی خیر کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو ہی لوٹا کے دینے والا ہے اس سے زیادہ۔ اب زندگی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خریدی میں دیکھیے کنسٹرکشن ہو رہا تو لوہا، ریتی، سیمنٹ ٹنوں میں لیتے ہیں، اور آپ چاول اناج دانہ جا کر گروسری سے یا کرانے سے لیں گے تو کلو سے تولا جاتا ہے، اور اگر سونا چاندی پہ جائیں گے تو گرام گرام سے تولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے قیامت کا ترازو کس میں آپ کو تولا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں آپ کا ترازو کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے سے ہے، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ذر اس کو کہتے ہیں جو عام چمٹی چھوٹی رہتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی پو حصے کی ایک ٹپ رہتی ہے، اس کو ذر بولتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ چمٹی کا وزن اور تو کیا دکھتی نہیں، اتنی ہی عمل خیر کریں گے تم کو اتنا ہی، اور کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد آج کھیت میں پودے لگائیے، پانی دیجئے، دیکھ بھال کیجئے، اپنے عمل صالح کو اخلاص کے ساتھ اونچا کریے، اور اس کا پھل پھول اور چھاؤں آپ کو ہی ملنے والی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے کہ یہ 5 امور ہے، اللہ کی توحید، نبی کی اتباع، ماں باپ، نماز وقت پہ، فرما برداری ماں باپ کی، اور حسن اخلاق، انسان کے اخلاق کردار، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں، اور خدمات خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان من احب الاعمال الى اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے سرورا تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دے، فتطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک بجھائے، او تقضی عنہ دینا، اس کی قرضے میں اس کی مدد کر کے وہ قرضہ مٹھائے، او تکشف عنہ کربہ، یا اس کی پریشانی کوئی تکلیف کو دور کرے، ولئن امشی مع اخی المسلم، اور اگرچہ میں میرے مسلمان بھائی کے کچھ کام میں ہاتھ بڑھا کے میں اس کے ساتھ آگے چہل پہل کر کے کوشش کروں اس کی کام کے لیے، میرے کام کے لیے نہیں، اس کے کام کے لیے، احب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے زیادہ پسند ہے کہ میرے اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ۔ ومن سعى في حاجة اخي حتى يثبتها له، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت میں اس کی مدد کرتا ہے جب تک کہ اس کا کام پورا ہو جائے، ثبت اللہ قدمه يوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو مضبوطی دے گا جس دن قدمیں ڈگمگائیں گے قیامت کے روز ہولناکیوں سے، خوف سے۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور انسان کی بد اخلاقی، بد زبانی، بد کرداری، لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ، انسان کے نیک صالح اعمال کو بگاڑ دیتے ہیں، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، جیسا کہ شہد میں سرکہ ڈال دیں گے شہد کا مزہ بھی آلودہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی، عبادت اور بندگی رب العالمین کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں اللہ ہم کو کامیابی عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہمارے جو کوتاہیاں، غفلتیں، برائیاں اللہ کے حق میں یا ماں باپ کے حق میں یا اخلاق کے معاملے میں جو کچھ ہوئے، اللہ ہمارا اس گناہ کو معاف فرما دے، اور صراط مستقیم پر حسن اخلاق اور ایمان کی زندگی پہ کامیابی عطا فرما۔ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔